بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ سبق میں جو آخری آیت پڑھی تھی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96 تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی طویل عمر کے حرص اور لالچ کو بیان فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ ان میں سے ہر ایک کو جینے کی آرزو پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے، لیکن اگر ان میں سے ہر ایک کو لو یعمر الف سنہ 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تب بھی وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، تو وہ ان کے 1000 سال کی عمر انہیں ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں دوام، استمرار، ہمیشگی اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ کی ذات کو ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ جب تک اللہ ہے اللہ حضور کے ذکر کو بلند فرماتا رہے گا، جب سے ہے اور جب تک رہے گا۔ تو جب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو دوام جس طرح اس کی ذات کو ہے اسی طرح ذکر مصطفیٰ کو بھی ہے۔ باقی ہر ایک نے اللہ کے حضور چلے جانا ہے۔ آج سے آپ نے لکھنا ہے آیت نمبر 97 سے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے، بلکہ 2 آیات ہیں 97 اور 98 میں، ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی اس دشمنی کا ذکر فرمایا، وہ جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور باقی فرشتوں کے ساتھ وہ رکھا کرتے تھے۔ لکھیں قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ من، جو کوئی، میں لکھنے سے پہلے اس کا شان نزول آپ کو بتا دوں ان دونوں آیات کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ پہنچے، یہود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک روایت میں ہے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ جنتیوں کو جنت میں کھانا کون سا دیا جائے گا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے اوپر وحی جو ہے وہ کون سا فرشتہ لاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور سوال کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کی بڑی علامت کیا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے جس کو طبری وغیرہ نے نقل کیا، 3 سوالات کیے اور ایک میں ہے 4 سوالات کیے۔
پہلا سوال کیا تھا کہ قیامت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بیت المقدس سے ایک ہوا چلے گی اور وہ پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے گی، یعنی وہ بیت المقدس فلسطین میں قبلہ اول آج جہاں یہودی قابض ہونے کے لیے پورے جتن کر رہے ہیں، اور یہ وہ نشانیاں تھیں جو تورات میں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ قیامت کی بڑی علامت ہے۔ دوسرا سوال، بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد کا پانی اگر عورت کے پانی پر غالب ہو تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، عورت کا پانی اگر مرد کے پانی کے اوپر غالب ہو تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ان کا کیا تھا؟ ایک اور بھی سوال تھا، ہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی یا مچھلی کی کلیجی ہوگی، جو اتنا لذیذ ہوگی کہ جس کو وہ کھائیں گے تو دنیا کی ساری نعمتوں کو وہ بھول جائیں گے۔ آخری جو سوال تھا کہ آپ کے اوپر وہی یہ جو سارا کچھ علم آپ کے اوپر آتا ہے یہ کون لاتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر وہی لانے والے فرشتے کا نام جبریل ہے۔ اب جب انہوں نے جبریل کا نام سنا علیہ السلام تو یہ چیخنے لگ گئے، انہوں نے کہا یہ وہی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو منقطع کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام پر وہی لے آیا تھا، اور ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تو یہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ جبریل جس کا ساتھی، ہم تو اس کے دشمن ہیں، جبریل ہے ہی ہمارا دشمن۔ اس نے طرح طرح کے ہمارے اوپر عذاب نازل کیے، اس نے ہمارے نبیوں کی جو تعلیمات کا سلسلہ تھا ان کو منقطع کر کے ان کو چھوڑ کے پھر آپ کی طرف آ گیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا اور یہ کہنے لگے کہ اگر میکائیل علیہ السلام آتے نا آپ کے پاس تب ہم آپ پر ایمان لے آتے، اس موقع پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی، قل میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں، من جو کوئی کانا ہو عدوً دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا، ہو کی بجائے نا ہے لکھ دیں، جو کوئی ہے دشمن جبرائیل کا علیہ السلام کا، بریکٹ میں لکھیں تو وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ فَإِنَّهُ کیونکہ بے شک اسی جبرائیل نے ہی تو، جبرائیل کو بریکٹ کرنا ہے، نزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کو، قرآن بریکٹ علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالی کے حکم سے،
मुसद्दिक़न, वो कुरान जो, ब्रैकेट, वो कुरान जो, पूरे को ब्रैकेट करना है, तस्दीक करने वाला है, आप अल्फाज बाद में लिख लीजिएगा, पहले तर्जुमा लिख लें। मुसद्दिक़न, वो कुरान जो, लिमा, उन किताबों की जो, किताबों ब्रैकेट, बैना यदैहि, इससे पहले थी, इससे पहले थी, वह हुदन, और सरासर हिदायत, सरासर ब्रैकेट, वह बुशरा, और खुशखबरी है, लिल मोमिनीन, मोमनों के लिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने यह बात वाज़ेह फरमा दी, जो जिब्रील का दुश्मन है वो मिकाईल का भी दुश्मन है, वो इसराफील का भी दुश्मन है, वो अल्लाह का भी दुश्मन है, चूंकि अल्लाह के भेजे हुए ये फरिश्ते हैं। तो इसी तरह जो अल्लाह के किसी एक नबी का दुश्मन है वो सब नबियों का दुश्मन है, जो अल्लाह के किसी एक वली का दुश्मन है वो अल्लाह के सब वलियों और दोस्तों का दुश्मन है। कुरान मजीद ये हमें उसूल देता है, जैसा कि हदीस कुदसी में है सही बुखारी की, हुजूर ने फरमाया, मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने भी अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी मोल ली, अल्लाह फरमाते उसके खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। अंबिया अल्लाह के दोस्त, फरिश्ते अल्लाह के दोस्त, नेक और साले लोग अल्लाह के दोस्त, जो भी किसी अल्लाह के वली और दोस्त और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के वफादार के साथ खामखा की दुश्मनी मूल ले ले, अल्लाह फरमाता है फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, तो उसके खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूं। तो फरमाया कि जिब्रील के दुश्मन हो ना तो सबके दुश्मन हो। मन, जो कोई, काना, है, अदुवन, दुश्मन, लिल्लाह, अल्लाह ताला का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रीला, और जिब्रील अलैहिस्सलाम का,
و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی بھی، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا، ایسے بریکٹ، کیسے؟ جو اللہ سے دشمنی مول لیں، اللہ کے ملائکہ سے، اس کے فرشتوں سے، رسولوں سے، جبرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 99، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان فاسقوں کے کفر کو بیان فرمایا۔ اس آیت کو لکھنے سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک یہودی مالک بن سیف یا ابن سوریہ، یہ دو یہودیوں کے سردار بھی تھے اور ان میں پڑھے لکھے علماء بھی تصور کیے جاتے تھے، جن کا سب سے پہلے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے شان نزول میں نام آپ کو بتا چکا ہوں، جو لوگوں کو کنفیوز کرتا تھا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو آخری زمانے میں اترنا تھا، تو جس کے رد میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا آپ کی جو نشانیاں ہمیں معلوم ہوئی ہیں یہ وہ نشانیاں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں درج فرمائی ہیں آخری نبی کی، تو آپ اپنی نبوت کی نشانیوں اور معجزوں کے طور پر کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائیں جس کو ہم اچھے طریقے سے پہچان لیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فسق پر پتہ تھا، معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، معلوم تھا جو نشانیاں تورات میں ہیں وہ ایک ایک نشانی ان میں پائی جا رہی ہے، یہ معلوم ہونے کے باوجود آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولنے لگے۔ ان کے رد میں اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، لکھیں وَلَقَدْ، اور یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل فرمائی، الیکا، آپ کی طرف، آیاتن، آیتیں، بیناتن، بالکل واضح، وما یکفر، اور نہیں کفر کرتے،
बिहा, इन आयात का, आयात ब्रैकेट, इल्ला, मगर, अल फासिकून, नाफरमान लोग ही। तो अल्लाह करीम ने बात वाज़े फरमा दी कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रंजीदा ना हो, देखने वालों के लिए आपकी नबूवत और रिसालत पर जो हमने निशानियां, आयात, दलाइल, मुज़ात जो अता फरमाए वो बिल्कुल वाज़े हैं और क़यामत तक वो निशानियां वाज़े रहेंगी, साफ रहेंगी। लेकिन यहूद जो आके अपने मखसूस अंदाज में तंग करने की कोशिश करते हैं, ये इनके अंदर का वो कुफ्र है, फिस्क है, फुजूर है, जो हसद में मुब्तला हो के ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते और हिलू बहानों से आपसे दूर होना चाहते हैं। तो देखें, आका अलैहिस्सलाम पे सबसे वाज़े बड़ा मौजज़ा जो था वो कुरान मजीद का था। ये वो आयात थी, कुरान मजीद की आयात, जो उनकी किताब तौरात की तस्दीक करती थी। इससे बढ़कर वाज़े दलील क्या हो सकती थी? आका यही फरमा रहे हैं भी जो मेरे ऊपर जो कुरान नाजिल हो रहा है ये उस कलाम की तस्दीक करता है जो तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है, तुम्हारे लिए नाजिल हुआ है, और तुमने जो उसमें तारीफ की है कुरान मजीद वो भी बताता है। और उनको भी पता था कि हमने कहां कहां और किन किन मकामात पे तारीफ की है। तो ये आयात बय्यिनात ही तो थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, मेरे महबूब इन आयात का सिवाय फासिकों के और कोई इनकार नहीं करता, फासिक ही इनका इनकार करते हैं। तो अगली दो आयात में अल्लाह करीम ने उनकी ऐद शिकनी का जिक्र फरमाया। ये इब्न अबी हातिम, कर्तुबी और तबरी, मजहरी वगैरह ने इन आयात का शान नुज़ूल लिखते हुए ये बयान किया है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में यहूदियों का आलिम मालिक बिन सैफ हाजिर हुआ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फरमाया कि देखो, तुम्हारे जमाने में तुम्हारे बड़े लोगों से अल्लाह ताला ने दीन मोहम्मदी के बारे में जो अहद व पैमान लिया था, लिहाजा उसको पूरा करो, और यह अहद व पैमान तुम्हारी अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है, उसको पूरा करो। क्योंकि तुमने उस वक्त कहा था कि वो नबी जब आएंगे वही आयत मुबारक वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ये जब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह से अल्लाह ने ऐद लिया तो वो तमाम नबी अपनी अपनी उम्मतों को हर दौर में फरमाते रहे कि हमारी जिंदगी में या हमारे जाने के बाद जब भी नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, तुमने उन पर ईमान भी लाना है, उनकी नौकरी भी करनी है, उनकी गुलामी का तौक गले में डालना है और उनके दीन की मदद और नुसरत भी करनी है। तो ये नस्ल दर नस्ल अहद चला आ रहा था तमाम नबियों की उम्मतों में, और यही अहद मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से लिया, यही दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी लिया, इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी लिया। ये जितनी बनी इसराइल की, यानी हजरत याकूब से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे लोग जो बनी इसराइल कहलाते हैं, तमाम पैगंबरों ने इनसे यही अहद लिया कि जब वो नबी आएगा तो हम उसकी इत्तिबा करेंगे। ये सुनकर मालिक बिन सैफ ने कहा कि अल्लाह की कसम, हमसे कभी इस मामले में अहद नहीं लिया गया। आका अलैहिस्सलाम के सामने कसम खाई उसने कि हमसे कभी इस मामले में ऐसा कोई अहद नहीं लिया गया। तो उसके इस झूठ पर और अहद शिकनी पर अल्लाह करीम ने ये दो आयात नाजिल फरमाई। लिखें, आवा और क्या, कुल्लमा
جب بھی عاہدو عہدن، انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ، تو توڑ دیا اس کو، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر، تو بریکٹ، لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں رکھتے، میرے محبوب یہ ان کا وتیرہ آج سے نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد بھی ایسا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے ان کے اندر ایک گروہ ایسا رہا ہے جو وعدہ کرتے، عہد کرتے اور اس کو توڑ دیتے، بلکہ ان کی اکثریت اسی چیز پر رہی ہے کہ وعدہ کر کے مکر جاتے تھے، عہد کر کے مکر جاتے تھے۔ ولما، اور اسی طرح جب، اسی طرح بریکٹ، جاءہم، تشریف لایا ان کے پاس، رسول، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بریکٹ، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کتاب کی جو، کتاب بریکٹ، معہم، پہلے سے ان کے پاس ہے، پہلے سے بریکٹ، نبذ، تو پس پشت ڈال دیا،
پس پشت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پس کا معنی پیچھے، پشت کا معنی پیٹھ. تو فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں نابزا تو پھینک دی، وراء ظہورہم آگے آ رہا ہے، تو پھینک دی فریقن ایک گروہ نے، پھینک دی یا ڈال دی کتاب اللہ ہے، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں اوتو دی گئی تھی، الکتابہ کتاب، کتاب اللہ ہے، اللہ تعالی کی کتاب. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اللہ کی اس عطا کردہ کتاب کو پھینک دیا، ڈال دیا، کہاں؟ وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے. وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، گویا کہ وہ، آگے بریکٹ میں لکھیں اس نبی کو، لا یعلمون جانتے ہی نہیں، یعنی یہود نے جب بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی بھی رسول کے سلسلے میں عہد باندھا اس پر پورے نہیں اترے، تو وعدہ خلافی کرنا، کیے ہوئے عہد کو توڑ دینا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، اور یہود کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ منافقین کا طریقہ ہے. ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا، ایک حدیث میں ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے. ایک میں ہے 4 ایسی باتیں ہیں جو کسی میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے. پہلی بات اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے.
تو تاریخ انبیاء میں، ان کی امتوں کی تاریخ میں، یہ فسق اور فجور اور گندی عادت ہمیشہ سے یہود ہی کی رہی ہے، جو کیے ہوئے عہد و پیمان سے پھر جایا کرتے تھے۔ آج بھی، آج کی تاریخ میں فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ان کی کارگزاریاں اور یہی عہد شکنیاں کار فرما ہے۔ یہ بھیک مانگنے والے آہستہ 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 فلسطین کی سرزمین پہ اکٹھے ہوئے، اور آج انہوں نے اپنا ایک علیحدہ ملک بنا لیا ہے، اور اسرائیل جو ملک ہے مظفر گڑھ سے بھی کم رقبے پر مشتمل ہے، لیکن پوری دنیا ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا کے حکمران، مسلم حکمران ان کے ہاتھ میں، سوائے اکا دکا کے کوئی ایران ایک آدھ مرتبہ کو بیان داغ دیتا ہے، ورنہ وہ بھی اندرون خانہ ان کا ساتھی ہے، سب کے سب ملے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے ملکوں کا سوچتا ہے۔ وہاں مسلمان مر رہے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی، مٹھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کی معیشت کو، ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، اور ہم 58 اسلامی ممالک ہو کر بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران عالمی سامراج کے تلوے چاٹنے والے غلام ہیں، وہ غیرت مند نہیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے دور خلافت میں اس کو فتح فرمایا تھا، اس کے بعد سے آج تک دیکھیں کوئی ہوا ہے حکمران، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے ہمیشہ سے عہد شکنی کی۔ آقا علیہ السلام کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، انہوں نے عہد شکنی کی۔ تو مسلمان کوئی ہو وہ عہد شکنی کرے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کل اگلی آیت بڑی آ رہی ہے، اور اس کے بعد ایک اور آیت انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔